بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اسلامی عقائد کورس کر رہے ہیں اور اس کے اندر حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی کتاب الانتباہات المفیدہ کو پڑھایا جا رہا ہے، جس کا آج 12واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ایک غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ غلطی نمبر 3 یہ ہے کہ بعض متجددین یہ کہتے ہیں کہ نبوت کی دلیل معجزہ نہیں ہے، بلکہ نبوت کی دلیل اچھے اخلاق ہیں، اور نبوت کی دلیل معجزہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے۔ اسی طرح نظر بندی بھی خلاف عادت ہوتی ہے۔ جس طرح معجزے میں عجیب و غریب چیز دکھائی جاتی ہے، اسی طرح نظر بندی کے ذریعے بھی عجیب و غریب چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ لہذا اگر معجزہ نبوت کی دلیل ہوگا تو نظر بندی کو بھی نبوت کی دلیل ماننا چاہیے اور نظر بندی کرنے والے کو نبی کہنا چاہیے۔ یہ متجددین کی دلیل ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ معجزہ اور نظر بندی میں بہت فرق ہے۔ معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے اور وہ بغیر کسی سبب کے واقع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ارادے سے اپنے نبی پر اس کو ظاہر فرماتے ہیں، اور نظر بندی بغیر سبب کے نہیں ہوتی بلکہ اس کا سبب ہوتا ہے، البتہ اس کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے معجزے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ہاں نظر بندی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور نظر بندی کا جو سبب ہے لوگ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نظر بندی کے ذریعے عجیب و غریب چیزیں دکھاتا ہے، ایک شخص جو اس کے بارے میں جانتا ہے اس کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگروں نے سانپ بنائے تھے، ان سب کے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے نگل لیا، یعنی ان جادوگروں کا مقابلہ کیا گیا لیکن معجزے کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ لہذا معجزہ نبوت کی دلیل ہے۔ رہے اچھے اخلاق تو وہ بھی نبوت کی دلیل ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھدار ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، لہذا وہ اچھے اخلاق سے نبی کی نبوت کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن بعض حضرات نافہم ہوتے ہیں، کم سمجھ ہوتے ہیں، جو اچھے اخلاق اور برے اخلاق میں فرق نہیں کر پاتے، اس لیے ان کے لیے نبوت کے دلائل کے طور پر اللہ تبارک و تعالی انبیاء پر معجزات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اور یہ جو شبہ لگا کہ جس طرح سے نظر بندی ہوتی ہے اسی طرح معجزہ ہوتا ہے، لہذا اسے چھوڑ دیا جائے، دلیل نہ بنایا جائے، تو ایک مغالطہ ہے۔ دیکھیے، اگر دو چیزوں میں شبے کی وجہ سے انہیں چھوڑا جائے گا تو اس سے فساد لازم آئے گا۔ مثال کے طور پر مقدمات عدالتوں کے اندر جاتے ہیں، کوئی مقدمہ ہے اور مدعی کی طرف سے کوئی وکیل ہے، مدعا علیہ کی طرف سے وکیل ہے، دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں، تو معاملہ مشتبہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس وجہ سے دلائل کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اسی طرح ایک حقیقی ڈاکٹر ہے، ڈگری والا ڈاکٹر ہے، لیکن ایک بغیر ڈگری کا ہے، وہ بھی دوائی دے رہا ہے، کبھی کبھی اس سے بھی آرام ہو جاتا ہے، تو دونوں میں شبہ ہو گیا۔ اب اس شبے کی وجہ سے کیا حقیقی ڈاکٹر کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اگر معجزے اور نظر بندی میں شبہ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ جو حقیقت ہے اس کو تلاش کیا جائے گا۔ تو آج کے سبق میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اس چیز کو اور آسان انداز میں آپ سمجھیے۔ معجزہ بمقابلہ شعبدہ بازی، کیا خرق عادت یعنی معجزات نبوت کی قطعی دلیل ہیں؟ تیسری غلطی اور اس کا پس منظر، جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور متجددین کا اعتراض کہ معجزات نبوت کی حقیقی دلیل نہیں ہو سکتے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ شعبدہ بازی کا ان کو شبہ ہوا۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر خلاف عادت امور کو نبوت کی دلیل مان لیں تو ایک شعبدہ باز
یا مسمرزم کا ماہر بھی تو نظر بندی کر کے عجیب و غریب کام کر دکھاتا ہے، تو کیا اسے بھی نبی مانا جائے؟ اخلاق کی انحصاریت دعویٰ، لہذا معجزات نبوت کی دلیل نہیں ہے، نبوت کی دلیل صرف اور صرف حسن اخلاق ہیں، جس کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں وہی اصل میں نبی کہلانے کا مستحق ہے۔ اصولی جواب، قانون اشتباہ، کیا دو چیزیں جو ظاہری مشابہت رکھتی ہیں، اس ظاہری مشابہت کی وجہ سے دونوں کو ہی بیکار سمجھ کر چھوڑ دینا عقلی طور پر درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیں روزمرہ زندگی سے روز روشن کی طرح واضح مثالیں۔ عدالت اور وکیل، عدالت میں سچے اور جھوٹے دونوں وکیل اپنے دلائل دیتے ہیں، جس سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس الجھن کی وجہ سے نظام عدل ہی ختم کر دیا جائے؟ نہیں، بلکہ قاضی چھان بین کر کے حق کا فیصلہ کرتا ہے۔ اصلی اور جعلی ڈاکٹر، کبھی کبھار ایک غیر مستند یا عطائی ڈاکٹر کی دوا سے بھی مریض کو اتفاقاً آرام آ جاتا ہے۔ تو کیا اس مشابہت کی وجہ سے ہم مستند ڈاکٹروں کا وجود ہی تسلیم کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ ہم ڈگری کی تحقیق کرتے ہیں۔ اسی طرح بازار میں اچھے مال کے ساتھ ساتھ نقلی اور کھوٹا مال بھی ملتا ہے۔ اگر انسان اشتباہ کے ڈر سے خریداری کرنا ہی چھوڑ دے تو زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ عقل مندی پرکھنے اور بہترین مال منتخب کرنے میں ہے۔ لہذا اگر آپ کو شبہ ہو رہا ہے معجزے اور نظر بندی میں، تو آپ ان دونوں کو پرکھیے کہ ان میں کیا فرق ہے، کون حقیقت ہے۔ حقیقی اور طبیعی فرق، معجزہ اور شعبدہ بازی ظاہری طور پر ایک جیسے لگ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جادو اور شعبدہ، اسباب طبعیہ خفیہ جو چھپے ہوئے ہوں، یہ ان پر مبنی ہوتا ہے۔ جادو کے پیچھے پوشیدہ طبعی اسباب اور ہتھ پھیری ہوتی ہے۔ اسے مشق اور محنت سے سیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ماہر جادوگر کا مقابلہ دوسرا ماہر جادوگر کر سکتا ہے، لیکن جو انبیاء کرام کے معجزات ہیں خالص قدرت الہی سے وجود میں آتے ہیں۔ معجزہ کسی طبعی سبب کے بغیر خالص خدا کے ارادے اور تخلیق سے ظہور میں آتا ہے۔ اسے سیکھا نہیں جا سکتا، نہ ہی اس کا مقابلہ ممکن ہے۔ پوری تاریخ میں کوئی منکر کسی معجزے کا توڑ پیش نہیں کر سکا ہے۔ عصائے موسیٰ کی لافانی مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وادی مقدس میں عصا پھینکنے کا حکم ملا تو وہ فوراً خوفناک اژدہا بن گیا۔ انہوں نے اس کے لیے کوئی سالوں مشق یا مسمرزم کی ٹریننگ نہیں کی تھی، یہاں تک کہ وہ خود اس اچانک تبدیلی کو دیکھ کر ڈر گئے اور پیچھے ہٹے۔ اگر یہ شعبدہ بازی ہوتی تو فرعون کے نامور جادوگر جو اس فن کے امام تھے وہ کبھی سجدے میں نہ گرتے۔ وہ جان گئے کہ لکڑی کا حقیقت میں اژدہا بننا کسی انسانی چابک دستی کا نہیں بلکہ الہی طاقت کا کرشمہ ہے۔ معجزے کا خاصہ، ناقابل شکست ہونا، 100% عاجزی کا اعتراف۔ جادوگر معارضے سے عاجز ہیں۔ جادو یا مسمرزم کے ماہرین اس لیے معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا علم محدود طبعی قوانین کے دائرے میں تھا۔ جب وہ خلاف عقل اور حقیقت میں خلاف عادت کام دیکھتے ہیں تو ان کی مہارت جواب دے جاتی ہے، یعنی خلاف عقل نہیں ہوتا بلکہ خلاف عادت معجزہ۔ اس لیے معجزہ نبوت کی ایسی ناقابل تردید دلیل بن جاتا ہے جو تمام باطل دعووں کو ہمیشہ کے لیے پاش کر دیتی ہے۔ حکمت الہی اور مخاطبین کی دو قسمیں۔ حکمت الہی اور مخاطبین کی دو قسمیں۔ خواص، اہل فہم جو سمجھ رکھتے ہیں، خاص لوگ 30%، یہ علمی اور فکری گہرائی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ اخلاق اور خوبصورت تعلیمات، حسن خلق اور حسن تعلیم دیکھ کر ہی سچائی پا لیتے ہیں۔ عوام الناس جو 70%،
یہ سادہ لوح عام لوگ ہوتے ہیں جو فلسفیانہ باریکیوں کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے لیے حسی معجزات کا ہونا ضروری تھا تاکہ وہ حق کو واضح طور پر دیکھ سکیں۔ اب ہم حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی عبارت سے اس کو ملاتے ہیں۔ تیسری غلطی یہ کہ معجزات کو دلیل نبوت نہیں قرار دیا جاتا، بلکہ صرف حسن تعلیم و حسن اخلاق میں دلیل کو منحصر کیا جاتا ہے، اور اس انحصار کی بجز اس کے کوئی دلیل نہیں بیان کی جا سکتی کہ اگر خوارق کو دلیل نبوت کہا جاوے، یعنی جو خلاف عادت کام ہو رہا ہے، تو مسمرزم و شعبدات بھی مستلزم نبوت ہوں گے، کیونکہ یہ بھی خلاف عادت ہیں بقول معترض کے۔ اور یہ دلیل اس لیے لچر ہے کہ مسمرزم اور شعبدات واقع میں خوارق نہیں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ اسباب کے بغیر نہیں پائے جاتے، خلاف عادت نہیں پائے جاتے، بلکہ مستند ہیں اسباب طبعیہ خفیہ کی طرف، یعنی ان کے اندر اسباب طبعیہ خفیہ پائے جاتے ہیں، جو اسباب پوشیدہ ہیں یہ اس کی طرف مستند ہیں، یعنی اس کا سہارا لیے ہوئے ہیں، جس کو ماہرین جان کر مدعی کی تکذیب اور نیز اس کے ساتھ معارضہ کر سکتے ہیں، نظر بندی کرنے والے کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں منکرین میں سے نہ کسی نے سبب طبعی کی تشخیص کی کہ معجزے کا سبب طبعی پایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو بغیر سبب کے ہوتا ہے، اور نہ کوئی معارضہ کر سکا اور نہ معجزات کا کوئی مقابلہ کر سکا، جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ واقع میں خوارق ہیں، یعنی خلاف عادت ہیں۔ پس معجزات و شعبدات مشترک الاستلزام نہ ہوئے، دونوں مشترک نہیں ہے، ایک دوسرے کو لازم نہیں ہے کہ وہی بات معجزات میں پائی جا رہی ہو اور وہی نظر بندی میں، ایسا نہیں ہے۔ البتہ حسن تعلیم و حسن خلق بھی دال علی النبوہ ہے، یہ بھی نبوت پر دلالت کرتے ہیں، یہ بھی نبوت کی دلیل ہیں، مگر حکمت خداوندی مقتضی ہے مخاطبین انبیاء میں چونکہ دونوں طرح کے لوگ تھے، جو انبیاء کے مخاطبین ہیں وہ دو طرح کے لوگ تھے، خواص اہل فہم جو کہ تعلیم و اخلاق کے درجہ علیاء کا کہ وہ بھی خارق ہے اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے وہ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور عوام بلید بھی، بلید ناسمجھ جو تعلیم و اخلاق سے استدلال کرنے میں اس وجہ سے غلطی کر سکتے تھے کہ درجہ علیاء کا اندازہ کر نہیں سکتے، پس ہر حکیم و خوش خلق کو نبی سمجھ لیتے، جو بھی اچھے اخلاق والا انہیں نظر آتا اسی کو نبی سمجھ لیتے، اس لیے ایک ذریعہ استدلال کا ان کے ادراک کے موافق بھی رکھا گیا جس میں علم اضطراری صحت دعویٰ نبوت کا پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب معجزات آدمی دیکھتا ہے تو اضطراری طور پر بے اختیار وہ نبوت کے دعوے کو صحیح مانتا ہے، اور دوسرے اہل شعبدہ سے ان کو خلط و غلط اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان فنون کے ماہرین بھی معارضے سے عاجز آ گئے، یعنی جو شعبدہ باز ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں معجزے کا۔ لہذا جن متجددین نے بات کہی کہ حسن اخلاق ہی نبوت کی دلیل ہیں، اور وہ پھر معجزے کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو نظر بندی کی طرح ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ حسن اخلاق کو بھی نہیں سمجھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس معجزے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نبوت کی دلیل نہیں ہے، تو ہم پوچھتے ہیں وہ معجزہ کیوں ظاہر ہوا؟ اب اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس کا کوئی مقصد ہے یا مقصد نہیں ہے۔ اگر مقصد نہیں ہے اور نبی نے ایسا کام کیا اور نبی کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر ہوئی جس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر حسن اخلاق کہاں رہے؟ حسن اخلاق کا تو مطلب یہ ہے کہ اخلاق ایسے ہوں دوسرا اس کی اتباع کر لے۔ اب اگر نبی سے
ایسے افعال ظاہر ہوں گے جو بے فائدہ ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر اس کا اتباع کیسے کیا جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ معجزہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور وہ مقصد وہی ہے کہ وہ نبوت کی دلیل ہے۔